आज महीना खत्म हुआ है और देखो, मुझे सैलरी के साथ साथ बोनस भी मिला है क्योंकि मैंने पूरा महीना बहुत मेहनत की थी। और मैं तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। वो खुश होते हुए डब्बा खोल रहा था। उस वक्त उसको कोई परवाह नहीं थी कि वो लुबना को कितनी देर से ढूंढ रहा था और आवाज़ें देता हुआ उसके कमरे में आ गया था। मगर जब लुबना ने देखा कि हसन का मूड काफ़ी खुशगवार है तो उसको भी बस हसन का अपने साथ गुस्से से बोलना याद आ गया था और वह नावल बंद करके बाजू बांधे नाराज ही होकर बैठ गई। तुम्हें तो मुझ पर बहुत गुस्सा था कि मेरा फोन तक नहीं उठाया था। मुझे इतने दिन नजरअंदाज किया और तो और मुझे अपने कमरे में आने से भी साफ मना कर दिया था। और अब पिज्जा लेकर मेरे ही कमरे में आकर बैठ गए हो। वजह? वो जरा नखरे से बोली थी। वो भी चाहती थी कि हसन उसके नाज नखरे उठाए। और हसन वैसे ही खुशगवार मूड में बोला था कि अगर मैं तुमसे रूड हो ही गया था तो तुमने भी तो चचा जान का मेरे साथ रवैया देखा ही था। वो किस तरह से मुझसे कह रहे थे कि मुझ में भी कुछ बुराइयां हैं। हसन को कोई परवाह नहीं थी कि लुबना इस वक्त उससे नाराज होकर अपने नाज नखरे उठवाना चाह रही थी। हाँ तो ठीक ही तो कह रहे थे। हर वक्त तो गुस्सा तुम्हारी नाक पर सवार रहता है। कुछ गलत तो नहीं कहा उन्होंने? वो ऐसे बाजू बांधे मुंह फेरते हुए कहने लगी थी, बगैर ये जाने कि वो जो खुशगवार मूड में बैठा था अब दोबारा से उसको लुबना के नखरों पे गुस्सा आने लगा था। देखो, मैं तुम्हें आराम से कह रहा हूँ कि इसको खा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो अब अपना गुस्सा दबा रहा था। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, खुद ही खाओ तुम। देखो, मुझे कुछ गलत कहने या करने पर मजबूर मत करो और आराम से इसको खा लो। वो अपनी जगह से उठा और लुबना के बंधे हुए हाथ प्यार से खोलते हुए कहने लगा। मगर लुबना मैडम भी आज शायद उसकी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही थी। फौरन से अपने हाथ छुड़वा कर कहने लगी, अब्बू ने कुछ गलत तो नहीं किया था। उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल ठीक ही तो कहा था। मगर हसन जो मजीद उसका नखरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसने लुबना के हाथों को मजबूती से थामा और एक झटके के साथ उसको खड़ा किया था। वो सिसक कर रह गई थी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। उसने एक हाथ से लुबना के चेहरे को थाम कर अपने सामने किया और अपने होंठ। वो कानों में हैंड फ्री लगाए अपनी ही धुन में मगन सीढ़ियां उतर रही थी जब वो उसे फोन कर रहा था और उसको अंदाजा भी नहीं हो सका था कि उसने जल्दी में उसकी कॉल काट दी थी। तभी फोन दोबारा बजने लगा। अब उसने जल्दी से कॉल रिसीव की थी और फोन कान के साथ लगा लिया। किधर मसरूफ थी तुम? इससे पहले कि वो कुछ कहती, हसन ने गुस्से में झट से सवाल किया था। मैं तो कहीं मसरूफ नहीं थी। वो जल्दी से अपनी सफाई देने लगी। ओह, बस भी करो। अगर मसरूफ नहीं थी तो मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं की, बल्कि फौरन से काट दी? हसन भी गुस्से में पूछ रहा था। मैं कह तो रही हूँ कि मैं। इससे पहले कि लुबना कुछ कहती, हसन ने खटाक से फोन बंद कर दिया था। हेलो हेलो, वो बोलती रही मगर दूसरी तरफ से तो फोन कब का बंद हो चुका था। लुबना ने फोन कान से हटा कर देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि कॉल तो कब की कट चुकी थी। लुबना ने कुछ देर इंतजार किया कि शायद वो दोबारा उसे कॉल करे, मगर कोई कॉल या मैसेज ना आया तो फिर वो खुद ही उसका नंबर मिलाने लगी। बेल जा रही थी मगर वो फोन नहीं उठा रहा था। लुबना ने 2 से 3 बार कोशिश की और जब कोई जवाब ना मिला तो वो दोबारा से हैंड फ्री लगाकर गाने सुनने में मसरूफ हो गई। हसन की तो आदत थी कि वो एक बार ही बातें सुनाकर गायब हो जाता था। सारा दिन गुजर चुका था मगर हसन ने दोबारा फोन तक ना किया था और लुबना को परेशानी होने लगी थी। जब बाहर शाम का अंधेरा फैलने लगा, अब तो उसके ड्यूटी का टाइम भी खत्म हो चुका था। लुबना जेरे लब बड़बड़ाती फोन पर हसन का नंबर मिलाने लगी थी। मगर ये क्या, बेल जो आ रही थी और हसन फिर से फोन नहीं उठा रहा था। अब तो लुबना को परेशानी होने लगी थी। सर्दियों में तो शाम भी बहुत जल्द हो जाती है, तो वो अभी तक क्यों नहीं आया? उसने जल्दी से टांगों पर लिया हुआ कंबल एक साइड पर किया और स्लीपर्स पहनते हुए अनाया के कमरे की तरफ भागी। अनाया लैपटॉप खोले अपने ही काम में मसरूफ थी। क्या हसन घर आ गया है? लुबना ने दरवाजा खोलते साथ ही पूछा था। आ गए होंगे, मुझे क्या मालूम, अनाया ने मसरूफ से अंदाज में कहा था। तुम्हें कुछ मालूम भी होता है क्या? जब देखो लैपटॉप खोले गेम खेलने में मसरूफ नजर आती हो। लुबना को अनाया की लापरवाही पर गुस्सा आया था। तुम्हें अपने मोबाइल फोन से फुर्सत नहीं तो मुझे भी अपने लैपटॉप से कोई फुर्सत नहीं। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम हर वक्त मोबाइल में ही घुसी रहती हो। अनाया ने चश्मे के पीछे से अपनी गोल गोल आंखों को और गोल करते हुए कहा था। तुमसे तो कुछ पूछना ही फजूल है। खेलो तुम अपनी गेम, मैं खुद ही देख आती हूँ। वो कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए पलट गई थी। महारानी साहबा खुद सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है, मेरे कुछ पूछने पर मुझे जवाब देती नहीं है और फिर मुझे ही बातें सुनाती है। अनाया भी खुद से सरगोशी करने लगी थी और एक बार फिर से लैपटॉप पे मसरूफ हो गई थी। लुबना हसन के कमरे के सामने खड़ी थी। कमरे का दरवाजा खुला ही था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कमरे में जाए या ना जाए, और अगले ही लम्हे वो हसन के कमरे में मौजूद थी। सारा कमरा बिखरा पड़ा था मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब देखो कमरे का यही हाल होता है। ये इंसान तो ढंग से कोई काम नहीं कर सकता। उसको बिखरा हुआ कमरा देखकर कुफत होने लगी थी। पता नहीं
मेरा गुजारा कैसे होगा। वो भूल चुकी थी कि वो तो हसन की तलाश में उसके कमरे में आई थी, मगर अब उसका कमरे का बिखरे समेटने में मसरूफ हो चुकी थी। सारा कमरा समेटने में से 10 मिनट लगे थे। वो सर पर हाथ मारते हुए खुद से ही कहने लगी कि वो तो हसन की तलाश में आई थी, और एक बार फिर वो हसन को पूरे घर में तलाश कर रही थी। बारी बारी वो घर के सारे कमरे चेक कर चुकी थी, मगर वो उसको कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो किचन में मतलाशी नजरों से गई तो आखिर अम्मी ने उससे पूछ ही लिया, किसको ढूंढ रही हो? किसी को भी नहीं। वो गिलास में पानी डालते हुए कहने लगी, मैं काफी देर से देख रही हूँ कि तुम सारे घर में घूमती फिर रही हो, किसी को तो ढूंढ रही हो। फरजाना बेगम ने आटा गूंथते हुए उससे पूछा था। तभी हसन किचन में दाखिल हुआ और लुबना के हाथ से पानी वाली बोतल खींची, और वो जो पूरे घर में उसे ढूंढती फिर रही थी, इस तरह अचानक से उसको देखकर घबरा गई थी। चची जान, मेरा कमरा किसने साफ किया है? वो फरजाना बेगम से पूछ रहा था, और वो इन दोनों से नजरें चुराकर किचन से बाहर निकल गई। फरजाना बेगम कहने लगी, मुझे तो नहीं मालूम बेटा, हो सकता है जुबैदा बाजी ने किया हो। नहीं चची जान, उनको तो मैंने मना किया कि वो मेरे कमरे की सफाई मत किया करें, क्योंकि वो पहले भी बहुत बार मेरे काम के कागज इधर उधर कर चुके हैं। इसलिए अब वो मेरे कमरे की सफाई तब तक नहीं करती जब तक मैं उनसे खुद ना कह दूं। फिर तुम्हारी अम्मी ने ही कर दिया होगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे कमरे की तरफ नहीं गई। क्यों, क्या हुआ? फिर कोई कागज गुम हो गए हैं तुम्हारे? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। और वो जो किचन के दरवाजे पर ही रुक गई थी, उसको अलग टेंशन होने लगी थी कि आखिर वो हसन के कमरे में गई ही क्यों थी, और अगर चली भी गई थी तो खामोशी से वापस क्यों नहीं आ गई थी। अगर उसका कमरा बिखरा पड़ा था तो वो बिखरा ही रहने देती। क्या तो मेरे कमरे में गई थी? लुबना को इस तरह से गुमसुम पाकर वो वहीं किचन में खड़े सवाल पूछ रहा था, और वो जो गुमसुम खड़ी थी अब खुद को कोस रही थी कि उसने हसन का कमरा साफ क्यों किया था। जी, वो बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा तुम अपनी सोचें अपने पास ही रखो, और खबरदार जो दोबारा मेरे कमरे में गई तो। वो गुस्से से बोला था। अरे बेटा, क्या हो गया? अगर उसने साफ कर ही दिया है तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अब उसने ही तो तुम्हारे काम करने हैं। फरजाना बेगम भी हसन को समझाने लगी। नहीं चची जान, मैंने पहले ही मना किया है कि मेरे कमरे में कोई भी ना आए। मुझे आदत है, मुझे सारी रात बैठकर काम करना होता है, और फिर जो चीज़ मैं जिस जगह पर रखता हूँ वो मुझे वापस नहीं मिलती। इसलिए दोबारा मेरे कमरे में जाने की कोशिश भी मत करना। वो एक बार फिर गुस्से से भरी निगाह उस पर डालता हुआ कह रहा था। अच्छा चलो बेटा, अब जब तक तुम नहीं कहोगे वो नहीं जाएगी। फरजाना बेगम ने भी लुबना का बचाव करते हुए कह दिया था, उसके लिए बेहतर यही है कि ये दोबारा मेरे कमरे में ना ही जाए। वो गुस्से में कहता हुआ उसके पास से गुजर कर एक बार फिर से गायब हो गया था। ऐसी भी कौन सी क़यामत आ गई? अगर मैंने उसका कमरा गंदा देखकर थोड़ा बहुत एहसास कर ही लिया है तो वो तो खामखाई मुझ पर गुस्सा उतारे जा रहा है। लुबना मुंह बिसोड़ते हुए वापस किचन में आ गई थी। अरे बेटा, जब उसने मना किया ही है तो मत जाया करो उसके कमरे में। चलो, अब आप आ ही गई हो तो जरा बाहर मेज पर बर्तन तो लगा दो, खाने का टाइम भी होने वाला है। मैं ज़ुबैदा बाजी से कह देती हूँ। वो एक बार फिर मुंह बिसोड़ते हुए किचन से बाहर निकल गई थी। कोई काम खुद भी कर लिया करो, पीछे से उसको अम्मी की आवाज़ सुनाई दी थी। जब सब खाना खा चुके तो लुबना किचन में खड़ी बर्तन समेट रही थी, जब वो ना जाने कहाँ से आ टपका था और बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था। वो इस कदर खामोशी से उसके पास आता था कि उसको हसन की मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता था, और जब एहसास होता वो बिल्कुल उसके सर पर ही पहुंच चुका होता। लुबना उसे टकराते टकराते बची थी, मगर वो टिकटिकी बांधे उसको घूर रहा था। सुबह तुम क्या कर रही थी जो मेरा फोन उठाने की जहमत भी ना की? वो सुबह वाली बात को लेकर ही उससे सवाल पूछ रहा था। मैं उठाने ही लगी थी मगर बेध्यानी में कट गया था। वो उसको अचानक सामने देखकर गड़बड़ा गई थी। वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान किधर था जो बेध्यानी में तुमने मेरा ही फोन काट दिया। मगर लुबना को समझ नहीं आ रही थी कि वह अभी जिद्दी इंसान को कैसे समझाए। वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लो, ये रहे हसन भाई। तभी अनाया बर्तन उठाए किचन में दाखिल हुई थी और इशारा करते हुए लुबना से कह रही थी, हसन भाई, आप कहाँ थे? आप ही कब से आपको ढूंढ रही थी। जी, मैं इधर ही हूँ, आपके सामने। बताइए, क्या कहना था? क्यों ढूंढ रही थी मुझे? और लुबना का दिल चाह रहा था कि वो वही बर्तन उठाकर अनाया के सर पे दे मारे। लुबना की आंखों में आया हुआ गुस्सा देखकर अनाया दिल ही दिल में मुस्कुराई थी। हसन के गुस्से से तो वो अच्छी तरह वाकिफ थी, और ये भी जानती थी कि वो बार बार लुबना के क्लास लगाने बैठ जाता था, और वो अपने साथ होने वाली सारी बदतमीजियों का बदला हसन को लुबना की शिकायतें लगाकर ले लिया करती थी। अनाया तो ये कहकर किचन से बाहर चली गई थी, मगर लुबना बुत बनी हसन के सामने खड़ी थी, जो उसे सुबह के बारे में पूछ रहा था। हसन का चेहरा लुबना के चेहरे के बिल्कुल करीब था कि वो उसकी सांसें अपने मुंह पर महसूस कर सकती थी। तभी ताई नीलम किचन में आ गई, और लुबना खुद को संभालते हुए वापस बर्तन समेटने लग गई। हसन बेटा, तुम्हारे अबू तुम्हें बुला रहे हैं, शायद कोई जरूरी बात करनी है। तुम्हारे अबू और चचा बाहर लाउंज में ही बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी अम्मी, मैं आ रहा हूँ। उसने एक नजर लुबना को देखा तो और किचन से बाहर चला गया।
حسن کچن سے سیدھا لاؤنج میں ہی آیا تھا جہاں اس کے ابو اور چچا اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جی ابو، آپ نے بلایا مجھے؟ وہ ایک کرسی دھکیلتا ہوا بیٹھ گیا تھا۔ آؤ بیٹا، مجھے اور تمہارے چچا کو تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن تم ذرا تحمل سے سننا۔ گھر میں سبھی اس کے غصے سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے تایا جان نے بات شروع کرنے سے پہلے ہی حسن کو سمجھا دیا تھا کہ وہ ایک دم سے غصے میں ہی نہ آ جائے۔ وہ سنجیدہ سا بیٹھا نوید چچا کی طرف دیکھنے لگا۔ جی چچا جان، میں سن رہا ہوں، کہیے آپ کو کیا کہنا ہے؟ بیٹا، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ تمہارے مرحوم دادا جان نے کس کا دن جلدی میں تمہارے اور لبنہ کا نکاح کروا دیا تھا، کیونکہ وہ تم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے اور تم دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، اور ہم سب نے بھی ان کی اس خواہش کا احترام کیا تھا۔ جی چچا، میں جانتا ہوں۔ کیا آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ ان کی بات کاٹ کے درمیان میں ہی بول پڑا تھا۔ بیٹا سن تو لو، تمہارے چچا جان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تایا جان نے اس کو ٹوک کر کہا تھا، اور وہ اب نظریں جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا، جبکہ نکاح کی بات سن کر کچن میں کھڑی لبنہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ اب حسن کو غصہ نہ آئے، مگر اس کو غصہ آ گیا تو سب سے پہلے وہی اس کی لپیٹ میں آنے والی تھی۔ تبھی نوید چچا کہنے لگے، بیٹا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ غصے کے معاملے میں بالکل اپنے دادا پر ہی گئے ہو، اور ان کے غصے سے تو آپ بھی اچھی طرح سے واقف ہی ہو کہ وہ غصے میں بہت کچھ بول جایا کرتے تھے، مگر بعد میں ان کو احساس ضرور ہوتا تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن آپ غصے میں بولنے کے باوجود بھی بعد میں اپنی غلطی نہیں مانتے ہو، اور اس وجہ سے آپ 2-3 نوکریاں بھی بدل چکے ہو، جبکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ غلطی آپ کی ہی تھی۔ حسن جو اب غصے سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا، اس نے ایک بار پھر چچا جان کی بات کاٹتے ہوئے درمیان میں ہی کہا تھا، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ لبنہ کی شادی میرے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ وحید بھی غصے میں بولے تھے، حسن بیٹا پہلے چچا جان کی بات تو سن لو کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور وہ ایک بار پھر سے چپ ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کچن میں کھڑی لبنہ کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ حسن کو ابو کی اس طرح سے بولنے پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ سب کیے بیٹھا تھا۔ بیٹا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ لبنہ میری بہت معصوم اور لاڈوں میں پلی بیٹی ہے، وہ تو تمہارا اتنا غصہ برداشت نہیں کر پائے گی، اور جہاں تک رہی اس رشتے کی بات، تو میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ اپنی بیٹی کی تم سے شادی کروں۔ تم میں اور تو کوئی برائی نہیں ہے، صرف ایک غصہ ہی تو ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر تم کوشش کرو گے تو۔ بس، یا اور بھی کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جب چچا جان اپنی بات کر کے خاموش ہو چکے تو وہ ویسے ہی سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا، نہیں بیٹا، بس اتنی سی گزارش تھی تم سے۔ وہ بھی اب ذرا احتیاط سے بول رہے تھے، اور حسن اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ لبنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب یہ بات حسن کے دماغ سے جلد نکلنے والی نہیں تھی۔ لو، میں نے حسن سے بات کر لی ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ وہ غصہ کر جائے گا، نوید فراز بیگم سے کہہ رہے تھے۔ آپ بھی اس کے غصے سے اتنا ڈرتے ہیں تو سوچیں کیا ہماری بیٹی اس کے غصے کو برداشت کر پائے گی؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ہماری بیٹی تو ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہے، وہ حسن کو کنٹرول کر لے گی، تم فکر مت کرو۔ نوید بھی فرزانہ بیگم کو سمجھا رہے تھے، تم بھی لبنہ کو سمجھاؤ کہ حسن کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کیا کرے۔ اگلا بھی سارا دن گزر گیا تھا، مگر حسن نے لبنہ کو نہ ہی کوئی فون کیا تھا اور نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ لبنہ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حسن کا سامنا کر سکے۔ شام ڈھل رہی تھی، لبنہ اپنے کمرے میں کمبل اوڑھے بیٹھی ناول گھٹنوں پر رکھے پڑھنے میں مگن تھی جب وہ اسے آوازیں دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر مجال ہے کہ لبنہ کے کان میں کوئی ایک آواز بھی پڑی ہوتی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ بیٹھا تھا، مگر لبنہ میڈم تو شاید ناول پڑھتے ہوئے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ لبنہ، اس نے پیزا میز پر پٹکتے ہوئے ایک بار پھر سے لبنہ کو آواز دی تھی، اور لبنہ دنیا میں واپس آئی تھی۔ جی جی کیا ہوا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ حسن آج شاید اچھے موڈ میں تھا، تبھی تو اس کا فیوریٹ پیزا لے کر آیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب خوش ہوتا تو کھل کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا، اور سب سے پہلے اپنی خوشی لبنہ کو بتانے کے لیے بھاگا ہوا پہنچ جاتا، لیکن جب وہ غصے میں ہوتا تو بقول لبنہ کے اس سے برا بھی کوئی نہیں تھا۔ آج مہینہ ختم ہوا ہے، اور دیکھو مجھے میری سیلری کے ساتھ ساتھ بونس بھی ملا ہے، کیونکہ میں نے پورا مہینہ بہت محنت کی تھی، اور میں تمہارا فیوریٹ پیزا لے کر آیا ہوں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے ڈبہ کھول رہا تھا، اس وقت اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ لبنہ کو کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا، اور آوازیں دیتا ہوا اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ مگر جب لبنہ نے دیکھا کہ حسن کا موڈ کافی خوشگوار ہے تو اس کو بھی بس حسن کا اپنے ساتھ غصے سے بولنا یاد آ گیا تھا، اور وہ ناول بند کر کے بازو باندھے ناراض سی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں تو مجھ پر بہت غصہ تھا کہ میرا فون تک نہیں اٹھایا تھا، مجھے اتنے دن نظر انداز کیا، اور تو اور مجھے اپنے کمرے میں بھی آنے سے صاف منع کر دیا تھا، اور اب پیزا لے کر میرے ہی کمرے میں آ کر بیٹھ گئے ہو۔ وجہ؟ وہ ذرا نخرے سے بولی تھی، اور وہ بھی چاہتی تھی کہ حسن اس کے ناز نخرے اٹھائے، اور حسن ویسے خوشگوار موڈ میں بولا تھا کہ اگر میں تم سے روڈ ہو ہی گیا تھا تو تم نے بھی تو چچا جان کا میرے ساتھ رویہ دیکھا ہی تھا،
وہ کس طرح سے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھ میں بھی کچھ برائیاں ہیں۔ حسن کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لبنہ اس وقت اسے ناراض ہو کر اپنے ناز نخرے اٹھوانا چاہ رہی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، ہر وقت تو غصہ تمہاری ناک پر سوار رہتا ہے۔ کچھ غلط تو نہیں کیا انہوں نے؟ وہ ایسے ہی بازو باندھتے منہ پھیرتے ہوئے کہنے لگی تھی، بغیر یہ جانے کہ وہ جو خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا اب دوبارہ سے اس کو لبنہ کے ان نخروں پر غصہ آنے لگا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں آرام سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کھا لو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اب اپنا غصہ دبا رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، خود ہی کھاؤ تم۔ دیکھو، مجھے کچھ غلط کہنے یا کرنے پر مجبور مت کرو اور آرام سے اس کو کھا لو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور لبنہ کے بندھے ہوئے ہاتھ پیار سے کھولتے ہوئے کہنے لگا، مگر لبنہ میڈم بھی آج شاید اس کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی۔ فوراً سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر کہنے لگی، ابو نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا، انہوں نے جو بھی کہا بالکل ٹھیک ہی تو کہا تھا، مگر حسن جو اب مزید اس کا نخرہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس نے لبنہ کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو کھڑا کیا تھا۔ وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی، اس نے ایک ہاتھ سے لبنہ کے چہرے کو تھام کر اپنے سامنے کیا اور اپنے ہونٹ اس کے چہرے کے قریب کرتا ہوا اس کے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا، مجھے کچھ غلط کرنے پر مجبور مت کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور عنایا اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے کمرے میں داخل ہو گئی۔ لبنہ نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ پہلی بار اس کو عنایا کس طرح سے اپنے کمرے میں آنے پر غصہ نہیں آیا تھا۔ عنایا اپنا لیپ ٹاپ میں ہی گم تھی، اس نے سامنے کا منظر نہیں دیکھا تھا کہ حسن اور لبنہ ایک دوسرے کے کس قدر قریب کھڑے تھے۔ حسن نے بھی ایک جھٹکے کے ساتھ لبنہ کو چھوڑا تھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ عنایا کی نظر میز پر پڑے ہوئے پیزا پر پڑی تو وہ لیپ ٹاپ بند کرتے اس کی طرف آ گئی۔ حسن کو شاید عنایا کس طرح سے آ جانے پر غصہ آیا تھا اور وہ پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ حسن بھائی، پیزا تو کھا لیں، عنایا کی آواز آئی تھی۔ باہر میں گیا پیزا، وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ ارے حسن بھائی کو کیا ہوا؟ میری پیاری بہن تم کتنی اچھی ہو، لبنہ عنایا کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کتنا خروس انسان ہے نا، ہر وقت غصے سے ہی بھرا رہتا ہے۔ مجال ہے جو کوئی پیار کی بات ہی کر لے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر دادا نے میرا اس کے ساتھ سیدھا سیدھا نکاح ہی کر دیا تھا۔ وہ بھی تو لڑکے ہوتے ہیں جو اپنی منگیتر کو طرح طرح کے تحفے دیتے ہیں اور پیار بھری باتیں کرتے ہیں۔ لبنہ ناول پڑھتے ہوئے عنایا سے کہہ رہی تھی، ہائے آپی، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ شادی کے بعد آپ کیا کریں گی؟ میں نے تو حسن بھائی کو کبھی بھی آپ سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جن پیار بھری باتوں اور تحفوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں نا، وہ ان ناولوں میں ہی پڑھ پڑھ کر خوش ہو لیں، جتنا خوش ہونا ہے، کیونکہ حسن بھائی سے تو مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ تو سیدھے منہ سے آپ سے بات تک نہیں کرتے۔ عنایا اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی، وہ ابھی بھی گیم میں مگن ہی تھی۔ تم کیا ہر وقت گیم کھیلتی رہتی ہو؟ چھوڑو اس کو اور اپنی کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھو، جانتی ہو نا پیپرز ہونے والے ہیں۔ لبنہ کو شاید عنایا کا حسن کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی عجیب لڑکی تھی، خود چاہے دل کھول کر اس کی برائیاں کر لیتی، مگر کسی کے منہ سے وہ حسن کی کوئی برائی نہیں سن سکتی تھی، اور ایک وہ تھا جسے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس خبر کو سن کر سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حسن اور لبنہ کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ عنایا تو سب سے زیادہ خوش تھی، کیونکہ کچھ عرصہ اس کی کتابوں سے جان چھوٹنے والی تھی۔ تایا جان اور چچا جان کا یہی خیال تھا کہ اب لبنہ کو حسن کے ساتھ رخصت کر دیا جائے تو شاید حسن لبنہ کے لیے اپنے غصے کو برداشت کرنا سیکھ جائے۔ ویسے بھی رخصتی تو کرنی ہی تھی، تو پھر دیر کیسی؟ رخصتی کی تاریخ پکی ہونے کے بعد تو لبنہ حسن سے بچ کر ہی رہتی تھی کہ کہیں بھی اس کا اکیلے میں حسن سے سامنا نہ ہو جائے۔ وہ اس دن حسن کی اپنے کمرے میں کی جانے والی اس حرکت کو ابھی بھولی نہیں تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور سبھی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ لبنہ اپنے کمرے میں کھڑی بک ریک میں سے کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کو اپنی کمر پر ایک لمسہ محسوس ہوا اور وہ جھٹکے کے ساتھ مڑی تھی۔ حسن ان کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بکھلا گئی تھی۔ اب تو تمہاری رخصتی ہونے والی ہے اور میں نہیں برداشت کروں گا کہ تم مجھے اس طرح سے مخاطب کرو۔ بہتر ہے کہ اب مجھے آپ کہہ کر بلایا کرو۔ وہ ہمیشہ کی طرح پھر اس پر روب ہی جھاڑنے آیا تھا۔ اور یہ کیا، اب ناول پڑھنے کی عادت بھی چھوڑ دو اور کوئی گھر کا بھی کام کاج کر لیا کرو۔ جب دیکھو ناول میں ہی گم بیٹھی رہتی ہو۔ وہ بکریا کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے لبنہ کے کندھوں سے دونوں ہاتھوں سے گزارتے ہوئے پیچھے بک ریک پر پڑی کتاب اٹھائی۔ حسن کا انداز ایسا تھا کہ لبنہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگر وہ ہلنے کی کوشش کرتی تو شاید اس کا چہرہ حسن کے چہرے کے ساتھ چھو جاتا، اس لیے وہ سانس روک کے کھڑی رہی۔ حسن نے اپنے ہاتھ واپس کیے اور مسکراتا ہوا اس کو دیکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ لبنہ ابھی تک سانس روک کے کھڑی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر حسن سے محبت کرتا تھا تو کھل کے اس کا اظہار کیوں نہیں کرتا تھا، جبکہ غصے کا اظہار تو وہ ہر وقت کھلے عام ہی کرتا رہتا تھا۔ فرزانہ اور نیلم کچن میں کھڑی رات کا کھانا تیار کر رہی تھی جب حسن کچن میں داخل ہوا تھا۔ لبنہ کدھر ہے؟ کیا اس کو کچن کا کوئی کام نہیں آتا؟
मैंने तो उसको कभी भी आप लोगों की मदद करते हुए नहीं देखा। अरे नहीं बेटा, वो बेचारी काम करती तो है। अब तो कुछ दिन उसको आराम करने दो। शादी के बाद उसने ही तो किचन का काम संभालना है। नीलम बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। अरे अम्मी, रहने ही दें अब किचन का काम। और वो भी लुबना, कैसी बातें करती हैं आप? ऐसी भी बात नहीं है अब कि तुम उसका मजाक ही बनाते रहो। माशाल्लाह से बहुत सुगर है मेरी बेटी। इतना काम तो वैसे भी नहीं होता, सारा काम तो ज़बैदा बाजी कर ही जाती हैं। मैं और तुम्हारी चची तो सिर्फ खाना ही बनाते हैं। नीलम बेगम ने भी अपनी होने वाली बहू का दफा करने की पूरी कोशिश की थी। देखूंगा आपको भी मैं, जब कल आप भी सास बन जाएंगी तो कितनी सुगर लगेगी आपको अपनी बहू। हसन नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोला था। लो, तुम हमारी सास बहू की अभी से लड़ाई करवाने पर तुल जाओ, नीलम बेगम मसनूई खफकी से कहने लगी थी। आखिर शादी का दिन भी आ पहुंचा था और लुबना दुल्हन बनी हसन के कमरे में बैठी थी और नजरें झुकाए सहमी हुई सी बैठी थी कि अभी हसन आएगा और किसी बात पे गुस्सा करते उसको डांटने लग जाएगा, क्योंकि उसने तो हमेशा से उसको गुस्से में ही देखा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और दूसरे ही लम्हे वो उसके सामने आ बैठा था। वो नजरें झुकाए हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। जब हसन ने उसका नाजुक सा हाथ थामा था, उसके सारे बदन में सनसनी सी दौड़ गई थी। तभी हसन ने उसके मुलायम हाथ पे एक बोसा लिया था और लुबना ने आंखें मीच ली थी। अब तो मेरी बीवी हो और तुम पर फर्ज है कि तुम मेरा हर हुक्म मानो। मैं भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। ये क्या, उसने तो पहले ही दिन उसको लेक्चर देने शुरू कर दिए थे। बजाय इसके कि उससे प्यार मोहब्बत की बातें करे, वो तो अपना हुक्मनामा ही जारी करने बैठ गया था। वो दिल ही दिल में कुड़ रही थी। लुबना को खामोश पाकर उसने एक झटके से लुबना को अपनी तरफ खींचा था कि लुबना गिरती गिरती संभली थी। उसकी आंखों में देख रहा था, कहाँ खोई हो तुम? तो हमेशा से ऐसी ही लापरवाह सी हो, मगर अब ये लापरवाहियां छोड़ दो और जिम्मेदार बीवी बन जाओ। वो उसको थामे अपने करीब कर रहा था। जल्दी ही लुबना हसन के मजबूत बाजुओं के हिसार में थी। अगली सुबह हसन शावर लेकर निकला तो वो भी बेड पर आड़ी तिरछी सी पड़ी सोई हुई थी। अब उठ भी जाओ, देखो क्या वक्त हो रहा है। हसन आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था और गुस्से में चीखा था, मगर उसने तो जैसे सुना ही नहीं था। अब हसन को गुस्सा आने लगा था। वो तेज तेज कदम चलता आया और एक झटके से लुबना के ऊपर से लहाफ खींचा। सुनाई नहीं दे रहा क्या? और वो एकदम से उठ बैठी थी। लुबना की आंखों में बेयकीनी थी। रात वाले हसन में और अब उसके सामने खड़े हुए हसन में बहुत ज्यादा फर्क था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अपनी ये लापरवाहियां छोड़ दो। मुझे ये फजूल आते बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम दिन चढ़े यूं सोती रहो। अब जल्दी से उठो और तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। लुबना ने आंखें मलते हुए घड़ी की तरफ देखा था। सुबह के 6 बज रहे थे। उसको तो देर तक सोने की आदत थी और ये आदत उसे तब से थी जब वो आधी आधी रात बैठकर अपने बीएससी के पेपर्स की तैयारी करती थी और बैठी मैथ्स के नोट्स बनाती थी। अम्मी अबू अच्छी तरह से जानते थे कि वो सारी रात बैठकर पढ़ती थी, इसलिए उन्होंने उसको कभी भी सुबह इतनी जल्दी नहीं उठाया था। और आज वो 6 बजे उसके सर पर खड़ा उसको हुक्म दे रहा था कि वो उठकर तैयार हो जाए। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? जब वो बिस्तर से ना उठी तो हसन ने उसको बाजू से झुझोड़ते हुए कहा और वो किस्मसाती हुई उठ बैठी। उसका जिस्म दुख रहा था, मगर वो मजीद उससे डांट सुनने के मूड में नहीं थी। जब लुबना तैयार होकर नीचे आई तो वहां तो कोई भी मौजूद नहीं था। शायद सब अभी अपने कमरों में दबके सो रहे थे। उसको बेतहाशा गुस्सा आया था। कौन इंतजार कर रहा है? क्या ये खाली कुर्सियां इंतजार कर रही थी मेरा? वो लाउंज की तरफ निगाह दौड़ाकर सोच रही थी, अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ किचन में और चाय बनाकर लाओ। वो एक बार फिर से उसको हुक्म दे रहा था। लुबना उसको जवाब दिए बगैर किचन की तरफ चल पड़ी और चाय का सामान निकालने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी जब नीलम ताई अपने बाल समेटते हुए किचन में आई। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और तुम किचन में खड़ी काम भी करने लग गई। इतनी जालिम सास नहीं हूं मैं। वो मुस्कुराती हुए उसके हाथ से बर्तन पकड़ते हुए कह रही थी। लुबना की आंखों में आंसू आ गए थे, जो इनको छुपाते हुए वो पीछे हट गई थी। अरे नहीं ताई अम्मी, रहने दे, मैं कर लूंगी। नहीं बेटा, अभी कुछ दिन तो तुम एंजॉय करो, उसके बाद सारी जिंदगी पड़ी है, किचन के ही तो काम है। वो प्यार से उसके गाल को थपकने हुए कहने लगी और लुबना की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नीलम बेगम उसको रोता देखकर परेशान हो गई थी। लुबना को खामोश पाकर वो वापस लाउंज में हसन की तरफ गई। क्या तुमने लुबना को कुछ कहा है? वो गुस्से से हसन से पूछ रही थी। नहीं, मैंने तो क्या कहना है उसको? वो मोबाइल पर नजर जुमाए हुए था। किचन में खड़ी लुबना ने जल्दी जल्दी अपनी आंखें पूंछ ली थी, कहीं दोबारा उसकी शामत ना आ जाए। लुबना तो दुआ कर रही थी कि हसन की छुट्टी खत्म हो और वो ऑफिस ज्वाइन कर ले, और वो शायद अभी कबूलियत का वक्त कि हसन को ऑफिस से कॉल आना शुरू हो गई थी और उसको अर्जेंट वापस बुलाया जा रहा था। लुबना तो शुक्र कर रही थी, मगर बाकी सब कहने लगे थे, ये क्या तरीका हुआ भला? अभी कुछ दिन तो हुए हैं तुम्हारी शादी को, तुम इनकार कर दो कि तुम अभी नहीं आ सकते।
نہیں، مجھے جانا تو ہوگا نا۔ جانے کیا مسئلہ ہو۔ وہ کمرے کی طرف گیا تو فرزانہ بیگم لبنہ سے کہنے لگی، جاؤ بیٹا دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اور وہ مردہ قدموں سے کمرے کی طرف چل دی۔ حسن وارڈروب کے سامنے کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں کر لوں گا، تم رہنے دو۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی جب حسن نے پیچھے سے اس کو بازوؤں کے اثار میں لیا تھا اور اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوا کہنے لگا تھا، میں جانتا ہوں کہ ہماری شادی کو کچھ ہی دنوں میں ہے، مگر میرا جانا بھی تو ضروری ہے نا۔ اس کو لگا تھا کہ شاید لبنہ اس کی اتنی جلدی آفس جانے کی وجہ سے ناراض ہو رہی تھی۔ تو جاؤ، میں نے تمہیں روکا ہے کیا؟ حسن نے ایک جھٹکے سے لبنہ کو خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ سامنے سے پکڑتا ہوا ایک بار پھر اپنے قریب کیا۔ ارے یار، میں نے تمہیں کہا تو ہے کہ اب مجھے اس طرح سے مخاطب مت کیا کرو۔ اس کی نظریں لبنہ کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی تھیں اور وہ خمار میں لبنہ کو اپنے مزید قریب کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لبنہ کچھ کہتی، وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑ چکا تھا۔ کیا آپ کو حسن ہی ملا تھا جسے میری شادی کروا دی؟ وہ منہ بسورے فرزانہ بیگم کو کہہ رہی تھی۔ بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ تمہارے دادا بھی غصے کے بہت سخت تھے، لیکن اتنے ہی نرم دل بھی تھے، اور حسن بھی ان جیسا ہی ہے، اور تم ان کی سب سے لاڈلی پوتی تھی۔ تم بھی جانتی ہو نا وہ کیسے تم پر جان نچھاور کرتے تھے، اس لیے تو انہوں نے تم دونوں کا نکاح اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ تمہیں اس کے مزاج کا اندازہ ہو جائے گا، اور وہ بھی اپنی عادتیں بدلے گا۔ فرزانہ بیگم پیار سے سمجھا رہی تھی۔ واقف تو ہوں ہی میں اس کے مزاج سے، مجھ سے اچھی طرح بھلا کون واقف ہوگا؟ وہ منہ ہی میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ سے کتراتی تھی کہ کہیں اس کا اکیلے میں حسن سے سامنا نہ ہو جائے، اب تو اس کی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی تھی۔ حسن آفس سے گھر آیا تھا اور تھکا ہارا سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، مگر کمرے کی حالت دیکھ کر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ مزے سے کرسی پر بیٹھی اپنے ناول پڑھنے میں مگن تھی جب وہ اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دو اور کبھی کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کر لیا کرو، اور یہ کیا، تم ابھی تک ناول لیے بیٹھی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ یہ ہاتھیں چھوڑ دو، اور اس کے ہاتھ سے ناول کو کھینچ لیا۔ آج کے بعد مجھے تمہارے ہاتھ میں یہ دوبارہ نظر نہ آئے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ رخصتی سے پہلے تو لبنہ پھر بھی اس سے کوئی نہ کوئی بات کر ہی لیا کرتی تھی، مگر جب سے رخصتی ہوئی تھی اس نے مشکل سے ہی حسن سے 2 یا 3 جملوں میں بات کی تھی۔ وہ اسے ڈرنے لگی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرہ سمیٹنے لگی۔ پہلے خود ہی مجھے کہا تھا کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو، جیسے بکھرا ہوتا ہے بکھرے رہنے دیا کرو، اور اب خود ہی مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، کیا کہا؟ وہ شاید اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حسن نے آگے پر اس کی کلائی سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ پہلے یہ صرف میرا کمرہ تھا، مگر اب یہ ہمارا کمرہ ہے، اس لیے تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ آئندہ میں پیار سے نہیں کہوں گا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا تھا اور وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ امی، کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو جو مجھے اس خروس انسان کے حوالے کر دیا، جو ہر وقت غصے میں بپھرا رہتا ہے؟ لبنہ ہر دوسرے دن منہ پھلائے فرزانہ بیگم کو اپنے دکھ سنانے پہنچ جاتی تھی۔ بیٹا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہارے ابو سے بات کروں گی، وہ اس کو سمجھائیں گے۔ نہیں نہیں، ایسا مت کیجیے گا، وہ تو ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ پہلے بھی ابو اس کو سمجھا ہی رہے تھے، مگر وہ تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ کسی کا سمجھانا بھی اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اب تو فرزانہ بیگم کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے جب سے لبنہ کو رخصت کیا تھا ایک بار بھی اس کو خوش نہیں دیکھا تھا، اور وہ تو ماں تھی، اپنی بیٹی کو بھلا ایسے پریشان کب تک دیکھ سکتی تھی؟ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نیلم بھابھی سے خود ہی بات کریں گی۔ لبنہ کمرے کو سمیٹنے میں لگی تھی جب حسن نے اس کو پیچھے سے ہاتھ پوچھا تھا۔ کون سے ظلم کے پہاڑ ڈال رہا ہوں میں تم پر، جو تمہارے ایک سے میری شکایتیں کرتی پھر رہی ہو؟ بس یہی تو کہا تھا کہ تھوڑی عقل مندی دکھاؤ اور اپنی ذمہ داری نبھاؤ، مگر تم تو ایسے واویلا مچا رہی ہو جیسے پتہ نہیں تم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ چھوڑیں تو صحیح، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گی؟ حسن نے لبنہ کو اپنے اور قریب کیا تھا۔ میں تایا جان سے آپ کی شکایت کروں گی، اور وہ طیش میں آ گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لبنہ کو بستر پر پھینکا تھا۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم ہر ایک سے میری ہی شکایتیں کرتی پھر رہی ہو۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ تن سے بولاتا ہوا ایک بار پھر اس کی طرف جھپٹا تھا اور وہ سہم گئی تھی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس طرح سے رہنا چاہتی ہو۔ حسن نے لبنہ کا ہاتھ مٹھی میں دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بند کمرے میں کیا ہو رہا تھا۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ لبنہ فرزانہ بیگم کی گود میں سر رکھے بے تحاشا بس روئے جا رہی تھی۔ وہ تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ آپ کو لگتا تھا وہ صرف غصے کا ہی تیز ہے، مگر کیا اب بھی آپ کچھ نہیں کہیں گے کہ اس نے آپ کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا ہے؟ لبنہ بس روئے جا رہی تھی، تبھی اس کے ابو کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بھی لبنہ کو روتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ حسن کا مزاج ہماری لبنہ برداشت نہیں کر پائے گی، مگر آپ نے میری سنی ہی کب تھی؟
فرزانہ بیگم بھی پھٹ پڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ نوید لبنہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ابو، وہ حسن، وہ مجھ پر بہت سختی کرتا ہے اور غصہ بھی بہت کرتا ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ میرا بیٹا، پہلے چپ تو کرو، آپ تو ایسے رو رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جاؤ فرزانہ، تم لبنہ کے لیے پانی لے کر آؤ، میں اس کو چپ کرواتا ہوں۔ نوید نے فرزانہ کو کمرے سے باہر جانے کا کہا تھا اور فرزانہ بیگم باپ بیٹی کو چھوڑ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بیٹا، اپنے آنسو صاف کرو، رونا بالکل بھی نہیں ہے، آپ تو میرا بہادر بیٹا ہونا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے لبنہ کے آنسو پوچھ رہے تھے۔ ابو، وہ جب بھی گھر آتا ہے مجھ پر غصہ ہی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اس کا خیال رکھوں، مگر بیٹا تم اس کے سامنے رویا مت کرو۔ نوید نے اس کی بات کاٹ دی تھی، اب وہ اس کو سمجھانے لگے تھے۔ ماشاءاللہ سے تم بہت سمجھدار بیٹی ہو میری، اس لیے رونا چھوڑ دو، اور جب حسن کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو جو بھی کام کر رہی ہو اس کو چھوڑ کر صرف حسن کو توجہ دیا کرو، اس کو صرف تمہاری توجہ چاہیے، اور سب سے اہم بات، حسن کی شکایت نہ لگایا کرو، بلکہ اگر وہ غصے میں ہو تو بھی اس کی ہر بات کا جواب پیار سے دیا کرو۔ تم دیکھنا اس کی یہ عادت بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھی اگر وہ غصہ کرے گا تو پھر ہم سب تو تمہارے پاس ہی ہیں۔ نوید پیار سے بیٹی کو سمجھا رہے تھے اور لبنہ کو بھی ڈھارس ہوئی تھی۔ لبنہ ناول پڑھنا چھوڑ دیے تھے، وہ شام ہونے سے پہلے ہی سارے کمرے کی صفائی کر کے اور اچھے سے تیار ہو کر حسن کا انتظار کرتی۔ پہلے تو حسن کو لبنہ کا بدلا ہوا رویہ خاص نظر نہیں آیا تھا، لیکن جب وہ ایک دو بار غصے میں بھی اس سے بولا تو لبنہ اپنے باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال کر اس کو پیار سے منا لیتی۔ تب حسن کو لبنہ کا بدلا ہوا رویہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس دن حسن کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں مل رہے تھے اور وہ غصے میں ہر چیز الٹ پلٹ کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ لبنہ کو بھی بول رہا تھا کہ تم نے ہی اٹھا کر کہیں رکھ دیے ہیں، کتنی بار کہا ہے کہ میری چیزوں کو مت چھیڑا کرو۔ لبنہ کو اب سمجھ آ چکا تھا کہ حسن کو اب کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ لبنہ نے پیار سے حسن کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہنے لگی کہ آپ بھی خواہ ہی غصہ کر رہے ہیں، آپ سکون سے بیٹھ جائیں، میں آپ کو ڈھونڈ کر دیتی ہوں۔ اور حسن پر اس کے پیار کا جادو چل رہا تھا، وہ آرام سے بیٹھ کر لبنہ کے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ لبنہ نے کچھ ہی دیر کی کوشش کے بعد وہ ڈاکومنٹس حسن کے سامنے لا رکھے تھے۔ حسن اب بہت خوش تھا کہ لبنہ نے اس کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ یہ تو وہ پرانی لبنہ تھی ہی نہیں جو ہر بات پر رونے لگ جاتی تھی۔ اس نے لبنہ کو اپنے باہوں کے گھیرے میں ڈھلے لیا اور اس کے ہونٹ کی لذت میں کھو گیا۔ اب لبنہ جب بھی فرزانہ بیگم سے ملتی تو اس کے چہرے پر ایک شوخی جیسی چمک ہوتی تھی، جس کو دیکھ کر فرزانہ بیگم بھی مطمئن تھی کہ ان کی بیٹی اب خوش تھی، اور نوید سے شرمندہ بھی تھی کہ جو باتیں انہیں خود اپنی بیٹی کو سمجھانی چاہیے تھیں وہ انہوں نے لبنہ کو سمجھائی تھیں۔ لیکن جو بھی تھا، اب حسن کے رویے میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ لبنہ کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اگر لڑکی رخصت ہو کر لڑکے کے گھر آ ہی جاتی ہے تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو تھوڑا وقت تو دے تاکہ وہ اس کے مزاج کو سمجھ سکے، یہ نہیں کہ وہ آتی اس پر سارے گھر کی ذمہ داریاں ڈال دے۔ اور دوسری طرف لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ خود کو اپنے شوہر کے مزاج کے مطابق ڈھال لے اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے پاس نہ پہنچ جایا کریں۔ مائیں تو ویسی بیٹیوں کے معاملے میں حساس ہوتی ہیں، وہ تو صرف اپنی بیٹیوں کو ہی خوش دیکھنا چاہتی ہیں، اور لڑکے بھی پھر ساری زندگی لڑکیوں کو یہی تانا دیتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کی ہر بات اپنے میکے میں جا کر بتانے بیٹھ جاتی ہو۔